جاگرو سامان کبھی بھی اللہ کے بنائے ہوئے پہ حملہ نہ کرتے. آج تو دعوے کر رہے ہیں لوگ, سب کہہ رہے ہیں ہم بھی محمد کے غلام ہیں, ہم بھی محمد کے غلام ہیں, ہم بھی محمد کے غلام ہیں. اور ایک نعت جو بڑی خوبصورت ہے وہ پڑھی جاتی ہے. کون سی نعت؟ محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا, محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا. توجہ میری طرف رکھیے, محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا. آج تک کسی نے کفن دیکھا نہیں ہے کہ میلا ہے یا نہیں ہے, لیکن 1400 سال بعد تاریخ کے ایک موڑ پہ ایک قبر کو اس لائن نے جب اکھاڑا, اس میں سے ایک شخص برآمد ہوا جسے عبید بن حجر کہتے ہیں. دیکھا اس کے کفن میلا نہیں تھا, اجلا ہی اجلا تھا, کیونکہ اس کے دل میں محبت علی تھی. تو ثابت ہوا محمد کا غلام وہی ہوتا ہے جو علی کا غلام ہوتا ہے. محمد کا غلام وہی ہوتا ہے جو علی کا غلام ہوتا ہے. 1400 سال بعد ہمیں پتہ لگا وہ کون لوگ ہیں جن کے کفن میلے نہیں ہوتے, جن کے کفن گردآلود نہیں ہوتے, جن کے کفن ایسے ہی ہوتے ہیں جیسے آج پہن کے آیا ہے. یہ تاریخ نے آج اس انٹرنیٹ کے دور میں ہر شخص نے دیکھا. عبید بن حجر کتنا عظیم انسان ہے, کتنا بلند ہے. اس کے وہ ایسے ہے جیسے محبت علی میں کسی بستر پہ سویا ہوا. جاگ رہے ہو صاحب, اتنے عظیم ہستی تھی. میرے مولا نے اپنے دونوں ہاتھوں سے زندگی کا پہلا حملہ کر کے بتا دیا, او لوگو علی کی طاقت کو جوانی میں نہ دیکھو, یہ کام تو وہ بچپنے میں کرتا ہے. جاگ رہے ہو صاحب, وہاں دنیا حیران تھی, پریشان تھی, اس طرح کی حالت تھی, چہرے اترے ہوئے تھے. وہ یہ بچہ, یہ کم سنی اور یہ طاقت کے جوہر, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کیا ہو گیا؟ یہ کیسا ماجرا ہو گیا؟ یہ کیا ہو گیا؟ علی اعلان کرتے ہیں, اور لوگوں میرے کمال کو میری جوانی اور ضعیفی میں نہ دیکھو. جاگ رہے ہو صاحب, میرے کمال کو جوانی میں نہ دیکھو, ایسے کام تو علی بچپنے میں کرتا ہے. جاگے سبان اللہ رے کمال علی, اللہ رے کمال علی. میرے مولا علی نے اس دنیا میں آتے ہی دو ایسے کام کیے جن کا جواب, جن کی مثال دنیا میں کہیں نہیں ملتی. آتے ہی پیغمبر کے ہاتھوں پہ صحیفوں کا مطالعہ کر کے یہ صحیفوں کو بیان کیا. کہا اے میرا حبیب, تو رات سناؤں, زبور سناؤں, انجیل سناؤں یا قرآن سناؤں؟ وہی کیا کہنے میرے مولا علی کے پہلے آگے پہلا کام یہ کیا, پیغمبر کے ہاتھوں پہ وہ کام کیا. ایسا کلام اب جو بھی پیغمبر کے ہاتھوں پہ آتا ہے بولنا مجبوری بن جاتا ہے. جو بھی پیغمبر کے ہاتھوں پہ سے بولنا پڑا. علی نے پہلا کلام کیا, اے میرے مولا رسول, قرآن سناؤں, قرآن سناؤں, زبور سناؤں, انجیل سناؤں. آسمانی صحیفوں کا مطالعہ کیے ہوئے علی آج تلاوت صحیفہ کر رہا ہے, آج تلاوت صحیفہ کر رہا ہے. ہاتھوں پہ علم کا اعلان کیا, گہوارے میں طاقت کا اعلان کیا. جاگو صاحبہ, اپنے مولا کی عظمت کو سمجھیے, الہی رہنما کو پہچانیے کہ وہ کیسا ہوتا ہے جسے اللہ اپنا نمائندہ بناتا ہے. وہ کیسا ہوتا ہے, اور قرآن بھی اس کی تصدیق کرتا ہے. قرآن میں ارشاد ہوتا ہے کہ اے طالوت, ہم نے تجھے سردار لشکر اسی لیے بنایا ہے کہ تیرے پاس علم بھی زیادہ ہے, تیرے پاس طاقت بھی زیادہ ہے. علم اور طاقت کے مجموعے کو الہی رہنما کہتے ہیں. جاگرو صاحب, علم اور طاقت کے مجموعہ جس کے پاس ہو وہ اللہ کا نمائندہ ہوتا ہے. یہ قرآن نے ثابت کیا, یہ قرآن بتا رہا ہے, اور یہ قرآن بتا رہا ہے اس سے بڑا اور رہنما کون ہوگا جو بچپن میں صحیفوں کی تلاوت کرتا ہو اور بچپن میں آگے گہوارے میں اژدہا کے دو ٹکڑے کر دے. جاگرو صاحب, اس سے بڑا الہی رہنما کون ہوگا؟ وہ علی کے علاوہ کہاں ملے گا تمہیں ایسا رہنما؟ جب اژدہا کے دو ٹکڑے کیے نا,
سب پریشان ہو کے آگے رسول پاک کے پاس، یا رسول اللہ یہ کیا ہو گیا؟ تیرے بھائی علی نے آتے ہی ہمارا پیمانہ توڑ کے رکھ دیا، ہمارے پیمانہ کو توڑ دیا، جس پیمانے سے ہم دیکھتے تھے کہ اس کا حسب کیا ہے، اس کا نسب کیا ہے، اس کا حسب کیا ہے، اس کا نسب کیا ہے، اس پیمانے کو علی نے توڑ دیا۔ اب ہم کیا کریں گے؟ آنے والے بچے تو بے شمار ہیں، جو آئے گا ہم کیسے پہچانیں گے اس کا حسب ٹھیک ہے، اس کا نسب ٹھیک ہے، یہ کیسا ہے، شریف ہے ہوگا، بدمعاش ہوگا؟ اس اژدہا کا کمال یہ تھا کہ جب وہ کسی کے پاس کوئی بچہ پیدا ہوتا تو اس کے پاس وہ چھوڑ دیتے تھے، اگر اسے نقصان پہنچاتا تو سمجھتے اس میں کوئی نقص ہے، اگر وہ چھوڑ دیتا تو کہتا کہ اعلیٰ شرف کا مالک ہے، ہمارا تو پیمانہ ہی توڑ دیا، اب ہم کیا کریں گے؟ رسول ان کی طرف مسکرا کے کہتے ہیں تمہیں تو علی کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ یہ اگر سام خود بخود مر جاتا پھر کس کو معیار بنا دیتے، پھر کس کو معیار بناتے؟ تمہیں علی کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے فانی پیمانہ توڑ کر ابدی پیمانہ دے دیا ہے۔ یا رسول اللہ وہ کون سا ابدی پیمانہ ہے؟ اب مسکرا کے کہتے ہیں رسول اب جس نے نجابت و شرافت بچے کی دیکھنا ہو وہ پیمانہ کوئی اور نہیں، محبت علی ہے۔ خدا آپ کو زندہ سلام کرے، پھر وہ کوئی پیمانہ اور نہیں، محبت علی ہے، مودت علی ہے۔ اب کسی نے جانچنا ہو، کسی نے دیکھنا ہو کہ اس میں شرافت ہے، اس میں کوئی نقص تو نہیں، یہ بزرگ ہے، یہ کس کا کردار کیسا ہوگا، تو پھر کوئی اور پیمانہ نہیں چلے گا، کوئی اور ترازو نہیں چلے گا۔ اللہ کا رسول کہہ رہا ہے میرے بھائی کی محبت پہچان کروائے گی کہ یہ اپنے باپ کا حلال زادہ ہے یا کسی اور وجہ سے آیا ہے۔ جاگ رہے ہو صاحبان؟ یہ محبت سے پتہ چلے گا، محبت وہ کیسی محبت ہوگی۔ میرے مولا فرماتے ہیں جب بھی تجھے کسی کو جانچنا ہو میرے برادر علی کا نام لو، خود بخود پتہ چل جائے گا۔ اگر اس کا چہرہ فضائل علی کو سن کر کھل جائے سمجھو حلال زادہ ہے۔ جاگ رہے ہو صاحبان؟ کیونکہ دشمن علی حلال زادہ ہو ہی نہیں سکتا۔ درود پڑھے محمد وحید۔ ایک اعلان سماعت فرمائیں کہ آج 5 محرم الحرام رہائش یاد ہے کہ اگر کسی کو دیکھنا ہو تو کوئی اور پیمانہ اللہ کے رسول نے بتایا ہی نہیں۔ محبت علی، محبت علی، محبت علی، محبت علی کو دیکھو اور دیکھو کہ کیسا ہے، کیسا اثر اس میں اثر پڑا ہے محبت علی میں۔ میرے مولا علی فرماتے ہیں مجھے اللہ نے اتنی طاقت عطا فرمائی ہے اگر دنیا کے تمام کمزوروں پہ تقسیم کی جائے دنیا میں کوئی کمزور رہتا ہی نہیں ہے۔ تمام کمزوروں پہ اور آج اس کے بیٹے پہ لوگ بحث کرتے ہیں کہ امام حسین کا یہ قدم ٹھیک تھا یا نہیں تھا۔ لوگوں تجھے شرم سے ڈوب مرنا چاہیے، یہ وہ حسین ابن علی ہے جسے اللہ کے رسول نے کہا ہے حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں۔ آج خبردار اپنی طرف سے کوئی فتویٰ لگائے گا وہ اپنے پہ نہیں لگائے گا، وہ رسول کو جھوٹا قرار دے گا معاذ اللہ، وہ رسول پہ بہتان باندھے گا، کیونکہ کردار حسینی اصل میں کردار رسول ہے۔ کردار حسینی اصل میں کردار رسول ہے، یہ اسی حیدر کا بیٹا ہے، اسی شجاع کا بیٹا ہے، اسی علمی لدنے کے وارث کا بیٹا ہے۔ آج حسین پہ یہ بحث ہو رہی ہے کہ اس کا یہ قدم ٹھیک تھا یا نہیں تھا۔ تم کون ہوتے ہو یہ بحث کرنے والے؟ تم کون ہوتے جب اللہ کے رسول نے کہا جس نے اسے رج دیا اس نے مجھے رج دیا، تو پھر فیصلہ ہو نہ گیا؟ حسین حق کی طرح کھڑے ہیں، کائنات میں جو بھی اس کے مقابلے میں آئے گا وہ اس کے مقابلے میں نہیں، وہ اللہ کے رسول کے مقابلے میں آئے گا۔ جاگ رہے ہو صحابہ؟
آج ٹی وی پہ بیٹھ کے لوگ بحثیں کرتے ہیں، مختلف چینل پہ لوگ بیٹھ کے کہتے ہیں حسین رضی اللہ تھا تو یزید بھی رضی اللہ تھا۔ ایک ایسی بحث ہے، ایک رسول کا حصہ ہے، تمہیں یاد نہیں ہے؟ ایک رسول کا حصہ ہے، ایک بے نفس رسول ہے جس کی صداقت کی گواہی خود قرآن دے، پھر کہتے ہو کہ ہمیں پتہ نہیں چل رہا۔ او مسلمانوں، تمہیں پتہ کیوں نہیں چل رہا کہ آج تک تمہیں یہ نہیں پتہ چل رہا کہ یزید حق پہ تھا، کہ حسین حق پہ تھا، یزید حق پہ تھا یا حسین حق پہ تھا؟ یہ پتہ ان لوگوں کو چلتا ہے جنہوں نے بچپن سے حق کو مانا ہو۔ یاد رہو صاحبان، جب حق کو چھوڑ دو گے پھر حق کا پتہ نہیں چلے گا، جب حق کو چھوڑ دو گے حق کا پتہ نہیں چلے گا۔ اسی لیے تو اللہ کے رسول نے کہا تھا الحق مع علی و علی مع الحق، حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ ہے۔ اے میرے پروردگار، حق کو ادھر پھیر جدھر علی کھڑا ہے۔ یاد رہو صاحبان، حق کو ادھر پھیر۔ خدا آپ کو زندہ سلام رکھے، حق کو ادھر پھیر جدھر علی ہے۔ اگر تو نے زندگی کے پہلے دن ہی حق کا اعتراف کر لیا ہوتا، آج تیرے ذہن میں ایسے مشغلے نہ پھوٹتے۔ درود پڑھے محمد علیہ آج تیرے ذہن میں یہ ہلچل نہ مچتی، آج تیرے ذہن کو ایسا الجھایا نہ جاتا اگر حق کو ابتدا سے مان لیتے۔ یہ اسی کی سزا ہے، یہ اسی کی سزا ہے۔ آج تجھے پتہ ہی نہیں چل رہا کہ رسول کا بیٹا حق پہ تھا یا خبیث کا پیدا، وہ کون ہے؟ یا خبیث حق پہ تھا یا رسول کا بیٹا حق پہ تھا؟ عزاداران حسین، حق کو تلاش کرو، حق ہمیشہ حق والوں کے ساتھ ہے۔ جسے اللہ کا رسول کہے اس کا خون میرا خون ہے، اس کا جسم میرا خون ہے، یہ مجھ سے ہے، میں ان سے ہوں۔ اب بھی کسی بات کا کوئی مغالطہ رہ گیا؟ اب بھی کسی بات کا کوئی مغالطہ ہے؟ اب جو بھی کوئی بھی ہو، ہر اس کے مقابلے میں جسے اللہ کے رسول نے کہا کہ یہ مجھ سے ہے، میں ان سے ہوں، یہ میرا خون ہے، میں ان کا خون ہوں، یہ میرا جسم ہے، یہ میں اس کا جسم ہوں، یہ میں ہوں، یہ میں ہوں، یہ وہ بھی میں ہوں، میں بھی وہ ہوں۔ جاگ رہے ہو صاحبان؟ اب جو بھی ہوگا، جہاں بھی ہوگا، کیسا بھی ہوگا، جب بھی ہوگا، ان کے مقابلے میں جو بھی آئے گا، ان کے نہیں، اللہ کے رسول کے مقابلے میں آئے گا، وہ اللہ کے رسول کے مقابلے میں آئے گا۔ آپ بتاؤ یزید حق پہ تھا یا حسین حق پہ تھا؟ جاگ رہے ہو صاحبان؟ آپ خود فیصلہ کرو، یزید حق پہ تھا یا حسین ابن علی حق پہ تھا؟ اس دین کو بچانے کے لیے حسین نے اپنا سارا خون اجاڑ دیا۔ عزیزان گرامی، اگر کوئی کسی اور کو بھی دین